بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل کنسیپچول لیکچرز بائی ایم ایس ایچ۔ جیسے آپ سب کو پتہ ہے کہ 2020 ختم ہو رہا ہے اور 2021 کا آغاز ہونے والا ہے۔ نیو ایئر کے اس موقع پہ میں نے آپ سب کو اسپیشلی اسٹوڈنٹس اور ینگسٹرز کو ایک پیغام دینا تھا، امپورٹنٹ میسج دینا تھا۔ جیسے آپ سب کو پتہ ہے کہ 2020 میں ہم نے بہت کچھ دیکھا، بہت کچھ سیکھا، مشکلات کو کیسے فیس کرنا ہے، پریشانیوں کو کیسے ٹیکل کرنا ہے، لائف میں کیسے سروائیو کرنا ہے، بہت کچھ سکھا کے گیا 2020 ہمیں۔ تو اس طرح لیکن کچھ لوگوں کو میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ 2020 کو برا بھلا کہہ رہے تھے، تو زمانے کو برا کہنا جو ہے وہ غلط ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان زمانے کو گالی دیتا ہے، حالانکہ میں ہی زمانہ ہوں، میرے ہی ہاتھ میں دن اور رات ہے۔ اس لیے ہمیں 2020 جیسا بھی تھا، ہمیں 2020 کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، ہمیں بہت کچھ سکھا کے گیا، تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو 2019 میں ہمارے ساتھ تھے لیکن 2020 میں وہ ہمارا ساتھ چھوڑ گئے۔ تو لیکن ہمیں جو ان سے اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا، ہمیں مہلت دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم اپنے گناہوں پہ توبہ کر سکیں، ہم اپنے آپ کو بدل سکیں، ہمیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت ملی ہے۔ اس لیے ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے کہ ہمیں ٹائم مل گیا ہے، مہلت مل گئی ہے، ہم اپنے آپ کو بدلیں، اپنی زندگی میں چینجز لائیں، تو یہ ہمارے لیے ایک بلیسنگ ہے۔ اس لیے ہمیں 2021 کو ویلکم کرتے ہوئے اپنے آپ کو بدلنا چاہیے اور اپنے اندر چینجز لانے چاہیے، اور جو غلطیاں ہم 2020 میں کر بیٹھے ہیں ان کو ہمیں دوبارہ رپیٹ نہیں کرنا چاہیے، اور ہمیں ایک یہ ہوپ کے ساتھ 2021 کا ویلکم کرنا چاہیے کہ آنے والا سال جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے، پاکستان کے لیے پرامن اور اچھا ثابت ہوگا۔ اب یہ جو ہمارے لیے ٹائم ہے یہ بہت ہی قیمتی ہے، ٹائم ہمارے لیے بہت قیمتی ہے، بہت ہی چھوٹا ہے، بہت جلد گزر جاتا ہے۔ جیسے 2020 گزرا اسی طرح 2021 بھی گزر جائے گا، اور ٹائم کا پتہ نہیں چلتا کب زندگی ختم ہو جاتی ہے، زندگی بہت چھوٹی ہے۔ جیسے قرآن پاک میں بھی وقت کی بہت اہمیت ہے، جگہ جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، جیسے والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ اللہ تعالیٰ نے عصر کی وقت کی قسم کھائی ہے۔ جیسے عصر کا وقت جو ہے وہ دن کا تقریباً اختتام ہوتا ہے، عصر کے بعد تقریباً دن ختم ہونے والا ہوتا ہے، اسی طرح ٹائم جو ہے وہ جلد از جلد گزر رہا ہے، بہت جلدی گزر رہا ہے۔ اس لیے ہمیں وقت کی قدر کرنی چاہیے اور اس کو ضائع ہونے سے بچانا چاہیے۔ اور جیسے اس کی زیادہ ذمہ داری آتی ہے ہم ینگسٹرز کے اوپر، کیونکہ ہم ینگسٹرز، ہم نوجوان نسل جو سے ہیں، نوجوان نسل کے اوپر ہی ایک قوم ترقی کرتی ہے، وہی اس قوم کا اثاثہ ہوتے ہیں، تو نوجوانوں کی زیادہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے۔ جیسے آپ سب کو پتہ ہے کہ مسلمانوں پہ مختلف ممالک میں ظلم ہو رہا ہے، جیسے شام، برما، عراق، یمن، کشمیر، تو ان سب کے جو ظلم ہے ان سب کے خلاف بھی ہمیں آواز اٹھانی چاہیے۔ اب اگر ہم دیکھیں کہ ہم جو ان سے ہے اشرف المخلوقات، ہمیں اللہ تعالیٰ نے بنایا، انسان بنا کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا، لیکن ہمیں اپنے یہاں آنے کا مقصد نہیں پتا۔ آپ نے کبھی یہ سوچا کہ آپ یہاں ہیں تو یہاں کیوں ہیں؟ آپ یہاں کس لیے آئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی دیا تو کیوں دیا؟ ایسے چپ پڑا کہ تماشا دیکھنے کے لیے دیا، یا آپ کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوق بنایا ہے؟ آپ کو اپنی زندگی کا مقصد پتہ چلنا چاہیے، آپ کو اپنی زندگی کا مقصد ڈھونڈنا چاہیے کہ آپ زندہ ہیں تو کیوں ہیں، دنیا میں بھیجے گے تو کیوں بھیجے گے۔ اس لیے آپ کو یہ بالکل بھی نہیں کہنا چاہیے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوق بنایا ہے، آپ کو اس بات کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ جنات سے، فرشتوں سے بھی افضل کو مخلوق ہیں۔ اس کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ نے صحت دی، اللہ تعالیٰ نے مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، اور سب سے بڑی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اس سے بڑی بات کوئی ہو سکتی ہے کیا؟ ہمارے شکر ادا کرنے کے لیے یہی چیز کافی ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی بے پناہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کے لیے ہمیں اپنے زندگی کا مقصد ڈھونڈنے کے لیے ہمیں پھر اپنے زندگی کا مقصد ڈھونڈنا چاہیے کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے، اور پھر ہمیں اپنی زندگی کے لیے گول سیٹ کرنے چاہیے، اپنی زندگی کا مقصد بنانا چاہیے۔ اب گول سیٹ کرنے کا کیا ہے کہ ہمیں ایک اپنی پلان کرنا ہے، ہم نے سوچنا ہے، اور پھر اس کام کا جب ارادہ کر لیں تو پھر اس پہ ہم نے پوری کوشش کرنی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں بھی ارشاد ہے کہ جب تم کسی کام کا پختہ ارادہ کر لو تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔
یعنی ہم جب کوئی پلان بناتے ہیں، ہم جب کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں، کوئی گول سیٹ کرتے ہیں، تو پھر ہمیں اس پہ محنت کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا ہے، اور اس نیت کے ساتھ بھروسہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری محنت کو ضائع نہیں کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پھر اس کو کامیاب کرتے ہیں. تو اسی طرح ہمیں اللہ تعالیٰ سے امید لگائے رکھنی چاہیے، اور امید کو ہمیں ختم نہیں کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے امید لگا کے ہمیں اپنی محنت جاری رکھنی چاہیے، اور اس طرح ہم پھر آخرکار سکسیسفل ہو جائیں گے. تو ہمیں اپنے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، گول سیٹ کرنے ہیں. ہمیں اپنی زندگی کا مقصد بنانا ہے کہ ہم اس سال ہم جب اتنے سال کے ہو جائیں گے تب ہم نے کس پوائنٹ تک پہنچنا ہے، ہم جب 40 سال کے ہو جائیں گے تب ہم نے کس پوائنٹ تک پہنچنا ہے، جب ہم 50 سال کے ہو جائیں گے تب ہم نے کہاں تک پہنچنا ہے. تو ہمیں اپنی زندگی میں گول سیٹ کرنے چاہیے، اپنی زندگی کا مقصد بنانا چاہیے. انسانیت کی خدمت کرنا ہے، ہم نے مسلمانوں کی خدمت کرنی ہے. اب گولز ہم نے کیسے سیٹ کرنے ہیں، ہم نے ان کو پہلے سوچنا ہے، پھر گول سیٹ کرنا ہے، اور پھر اس پہ ایکٹ کرنا ہے. گولز جو سے ہے وہ بیسیکلی ہمارے سمارٹ ہونے چاہیے. ایس فور، جس میں سمارٹ میں ایس فور اسپیسیفک ہے، مطلب جیسے فار ایگزامپل اگر ہم لیں اسٹوڈنٹس کی ایگزامپل کہ وہ اگر اپنا گول سیٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے کل اسٹڈی کرنی ہے، تو یہ ان کا اسپیسیفک گول نہیں ہے. اگر وہ یہ گول بنائے کہ کل میں نے 2 بجے سے لے کر 5 بجے تک ایک چیپٹر کرنا ہے، تو یہ گول جو ہے ان کا اسپیسیفک ہوگا. اور اسی طرح جو سا گول ہے وہ میئریبل ہونا چاہیے. ایم فار میئریبل، مطلب کہ وہ میئر ہو سکے کتنا انہوں نے بنایا. جیسے میں نے اگزامپل دیا کہ آپ نے ایک چیپٹر کمپلیٹ یاد کرنا ہے، اسی طرح جو کہ کاؤنٹ ہو سکے. اور اے فار اٹینیبل اسمارٹ گول میں کہ وہ حاصل ہو سکے. اسی طرح آر فار ریئلسٹک کہ وہ ریئلسٹک ہو، ایسے کوئی ڈریم نہ ہو. اسی طرح گول جو سے آپ کا ٹائم باؤنڈ بھی ہونا چاہیے کہ آپ کل وہ کمپلیٹ کر لو گے، 2 سال بعد آپ نے وہ گول کمپلیٹ کر لینا ہے. یہ نہیں کہ وہ آپ ایسے کہہ دو کہ میں فیوچر میں یہ کام کروں گا، اب وہ فیوچر آپ کو پتہ نہیں ہے، تو وہ اسمارٹ گول نہیں ہوگا. گولز آپ کے اسمارٹ ہونے چاہیے. اور پھر اس طرح اگر آپ کے گول جو ہے وہ اسمارٹ ہوں گے تو آپ اپنے ٹارگٹ کو ایزیلی اچیو کر لیں گے. اس کے بعد جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا دور بدل رہا ہے، تو ہمیں اپڈیٹ ہونے کی ضرورت ہے. اب جو سے ہارڈ ورک کی جگہ لوگ ڈفرینٹ طریقے سے سوچ رہے ہیں. لوگ اسمارٹ ورک کر رہے ہیں، ورک اسمارٹر ناٹ ہارڈ ورک. جیسے پرانے زمانے میں ہم پڑھتے ہوتے تھے کہ جو کوا تھا اس نے چونچ ماری تو پانی نہیں پی سکا، اس نے پھر پتھر گرائے. تو آج کل کیا ہے، اتنی محنت نہیں کی کوے نے. آج کل سمارٹ دور ہے، اور اس نے کیا اسٹرا لے کے آیا ہے، اور اس نے اسٹرا لگا لیا جگ میں اور پانی پی لیا. تو آج کل کا دور جو ہے سمارٹ ہے، آپ نے سمارٹ طریقے سے سوچنا ہے. اور آپ نے ورک جو بھی آپ کو ٹاسک ملے گا اس کو آپ نے پہلے بیٹھ کے پلان بنانا ہے، اور اس کو سمارٹ وے سے کمپلیٹ کرنا ہے اس ٹاسک کو. یہ نہیں کہ اس میں آپ نے سر کھپانا ہے اور اس میں آپ نے محنت بے فضول کرتے رہنا ہے. آپ نے پہلے اس کو سمجھنا ہے، سوچنا ہے، دین آپ نے اس کو سمارٹ طریقے سے اس ٹاسک کو کمپلیٹ کرنا ہے. تو پھر آپ کو سکسیس مل جائے گی انشاءاللہ. اب آپ نے جو چیزیں چھوڑنی ہے، مطلب جو بیڈ ہیبٹس آپ نے چھوڑنی ہے، وہ کیا ہوں گی آپ لوگوں کے لیے. آپ لوگ کوشش کریں کہ آپ لوگ اپنی ایگو ختم کریں، اپنی انا کو ختم کریں. جیسے کہ ارشاد ہے کہ جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا. تو تکبر اتنی بری چیز ہے. اپنے اندر آپ سوری کا ایلیمنٹ لائیں. کوئی شخص آپ سے ناراض ہے تو آپ اس سے معافی مانگ لیں. اپنے دلوں کو صاف رکھیں، دلوں میں بغض بالکل بھی نہ رکھیں. یہی بیسیکلی خوشی کی وجہ ہوگی. اور اگر آپ کے دلوں میں بغض ہوگا، کسی سے لڑائی ہوئی ہوگی تو وہ آپ کی سیڈنس اور غمی اور ڈپریشن کی وجہ بنے گی. اب بیسیکلی ڈپریشن انسان کو کیوں ہوتا ہے؟ جب وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہوتے ہیں. جیسے کہ قرآن پاک میں ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ کی رحمت سے کافروں کے سوا کوئی نا امید نہیں ہوتا. تو مسلمانوں کے پاس تو اتنی بڑی طاقت اللہ تعالیٰ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے تو کچھ بھی کر مانگ سکتے ہیں دعا میں. ان کو تو یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مسلمان نا امید نہیں ہو سکتے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کافر ہی نا امید ہوتے ہیں. تو اس لیے ہمیں امید قائم رکھنی چاہیے. لیکن آج کل لوگ ڈپریس ہیں. وہ کیوں ہے؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی جگہ پہ انسانوں سے امید لگا لیتے ہیں. جیسے کہ قرآن پاک میں بے ارشاد ہے کہ اللہ کے سوا نہ تو تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ ہی کوئی مددگار. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ
اللہ تعالیٰ سے امید لگائیں، نہ کہ کسی انسان سے امید لگائیں جو کہ ہماری ڈپریشن کی وجہ بنے۔ جیسے قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اگر ہم مسلمان اس بات پہ ایمان رکھ لیں، جیسے قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف ہی نہیں دیتا ہے، اچھا کام کرے گا تو اس کو اس کا فائدہ ملے گا، برا کام کرے گا تو اس کو اس کا نقصان پہنچے گا۔ ہم مسلمانوں کو اس بات پہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے زیادہ تکلیف دیں گے نہیں جتنی ہم برداشت نہیں کر سکتے، تو اس کی پریشانی کی وجہ ہی ختم ہو جائے گی۔ اس کو یہ یقین ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہی تکلیف دیں گے جو میں برداشت کر سکوں گا، تو اس یقین کے ساتھ اگر وہ سوچے تو اس کی پریشانی کم ہو جاتی ہے۔ دوسری وجہ آپ کی پریشانیوں کی، ڈپریشن کی، یہ ہے کہ آپ لوگ نیڈ سے بڑھ کے ڈیزائرز اپنی پوری کرنا چاہتے ہیں۔ نیڈز اور ڈیزائرز کیا ہے کہ ڈیزائر یہ ہے کہ آپ کو اپنی ضروریات سے بھی زیادہ چاہیے، جو کہ وجہ بنتی ہے آپ کی پھر ڈپریشن کی، اور آپ لوگ ڈپریسڈ فیل کرتے ہیں۔ جیسے آپ لوگوں کی ڈیزائر ہے پاور، آپ کی ڈیزائر ہے، آپ کی ڈیزائر انڈیپینڈنس ہے، سیلف ریلائنس ہے کہ کوئی بھی آپ کو کوئی بھی کام نہ کہے، آپ کو انڈیپینڈنٹ فیل کریں، آپ کی کیوروسٹی ہے، آپ کی ایکسیپٹنس ہے، آپ کو آرڈر ہے، آپ سیونگز کرنا چاہتے ہیں، یہ سب آپ کی ڈیزائرز ہیں۔ تو ڈیزائرز کو چھوڑ کے اگر ہم صرف نیڈز تک رہیں تو انسان جو ہے وہ ڈپریشن سے باہر آ جاتا ہے اور پھر خوش رہتا ہے۔ تو بیسیکلی خوشی کیا ہے؟ یہ بیسیکلی دینے کا نام ہے، کہ جب آپ کسی کو دیتے ہیں، کسی کو ہیلپ کرتے ہیں، کسی کو سہارا بنتے ہیں، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی بھائی بن کر رہو، مطلب بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی کی باتیں اکثر جھوٹی ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ کے دل میں کسی کے لیے بدگمانی ہے تو وہ تو آپ کو خوش نہیں رہنے دے گی نا بات۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بدگمانی سے بچتے رہو، کیونکہ بدگمانی کی باتیں اکثر جھوٹی ہوتی ہیں۔ لوگوں کا عیوب تلاش کرنے کے پیچھے نہ پڑو، آپس میں حسد نہ کرو، کسی کے پیٹ پیچھے برائی نہ کرو، بغض نہ رکھو، بلکہ سب اللہ کے بندے آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔ تو اگر ہمارے دل میں کسی کے لیے بغض ہوگا تو ہم کیسے خوش رہ سکتے ہیں؟ اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمانا ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ پر توکل کرو، جس طرح اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کا حق ہے، تو وہ تمہیں اسی طرح روزی دے گا جس طرح وہ پرندوں کو روزی دیتا ہے۔ وہ صبح بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس لوٹتے ہیں۔ یہی انسان کو پریشانی کھائی جاتی ہے کہ وہ اس کو روزی کہاں سے ملے گی، وہ پیسے کہاں سے کمائے گا۔ تو بیسیکلی یہ بھی ایک ڈپریشن کی وجہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پہ ہمارا توکل کم ہو گیا ہوا ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ پہ توکل قائم رکھیں تو ہماری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں اور ہم ایک پرسکون زندگی گزار سکیں۔ اسی طرح خوشی کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم دوسروں کا سہارا بنیں۔ ہیپینس از گیونگ، خوشی بیسیکلی دینے کا نام ہے کہ ہم لوگوں میں تحفے تحائف دیں، غریبوں میں کھانا تقسیم کریں، اسی طرح غریب لوگوں میں جو ان کو بھوکے لوگوں کو کھانا کھلائیں، ان کی دعوتیں کریں۔ اب یہ آپ کے سامنے ایک تصویر ہے، اس میں کیا ہے، ایک بچی کو سامان ملا تو اس کے چہرے سے دیکھیں آپ کتنی خوشی جھلک رہی ہے۔ لوگوں فقیروں کو جب ہم کچھ دیں، لوگوں کو دینے سے ہمیں خوشی ملتی ہے۔ خوشی بیسیکلی دینے کا نام ہے، تو اس طرح آپ خوش ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ خوشی معاف کرنے میں چھپی ہے۔ اگر آپ کے ساتھ کسی نے غلط کیا ہے تو آپ اس کو معاف کر دیں، اور اگر آپ نے کسی کے ساتھ غلط کیا تو آپ اس سے معافی مانگ لیں۔ اس طرح آپ کا دل جو ہے وہ پرسکون رہے گا۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ کرنے سے کبھی مال کمی نہیں ہوتی، اور جو بندہ کسی کو معاف کر دیتا ہے تو اللہ اس کی عزت بڑھاتا ہے۔ مطلب معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ عزت بڑھا دیتے ہیں، اور جو بندہ اللہ کی خاطر عاجزی کرتا ہے تو اللہ اس کا درجہ بلند کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں نہ اپنے اندر تکبر کرنا چاہیے، اور جو بندہ ہم سے معافی مانگے تو ہمیں اس کو صاف دلی سے معاف کر دینا چاہیے، اور اس کے ساتھ اس کے لیے خلاف دل سے بغض بھی ختم کر دینا چاہیے۔ forgiving from heart، تو ہمارا دل جو ہے وہ سکون میں رہے گا اور ہم خوش رہیں گے۔ اب ہم نے جو نئے سال کے لیے چیزیں جو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے پرانی بری عادتیں جو ہمیں 2020 میں لگی وہ ہم نے چھوڑ دینی ہے اور نئی عادتیں اپنا لینی ہے۔ جیسے صبح جلدی اٹھ سکتے ہیں، اگر آپ صبح لیٹ اٹھتے ہیں تو آپ کوشش کریں صبح جلدی اٹھیں۔ اسی طرح آپ
ایکسرسائز کی عادت ڈال سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ فیملی کو ٹائم دے سکتے ہیں, اپنے پیرنٹس کو ٹائم دے سکتے ہیں, ان کی خدمت کر سکتے ہیں, نماز پڑھ سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ سکتے ہیں. اگر آپ نماز 5 وقت کی نہیں پڑھتے تو آپ 1 وقت کی نماز سے سٹارٹ کریں, اور الٹیمیٹلی آپ عادت ڈالیں, اور الٹیمیٹلی آپ 5 ٹائمز کی نماز ادا کریں. اسی طرح اللہ تعالیٰ سے بھروسے کے ساتھ, یقین کے ساتھ دعا مانگیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں بھی قبول کریں گے. تو اسی یقین کے ساتھ اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آنے والا سال مسلمانوں کے لیے, اسلام کے لیے, پاکستان کے لیے رحمتوں اور برکتوں والا نازل فرمائے, آمین. ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں. تھینک یو سو مچ.